بتائیے گا کہ جب یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا آپ کہاں تھے اور آپ کیا دیکھ پائے اس دوران؟ جی میں لاہور ایئرپورٹ پہ تھا. میرے ماموں نے واپس امریکہ جانا تھا تو میں ان کو ڈراپ کر کے آ رہا تھا. اتنی میں سیالکوٹ موٹر وے پہ انٹر ہوا ہوں ادھر محمود بوٹی سے. تو میں نے ٹول پلازا کراس کیا ہے. تو ٹول پلازا کراس کر کے آگے دیکھا تو وائٹ کلر کی ہونڈا سویٹ گاڑی کھڑی ہے اور اس کی ہیڈ لائٹس آن تھیں. تو جو ہی میں قریب پہنچا ہوں تو مجھے میں یہ سمجھا کہ شاید گاڑی خراب ہے. تو میں نے اپنے ہائی بیم آن کیے. جو ہی میں نے ہائی بیم آن کیے تو ادھر سے ایک خاتون جو ہے وہ دوڑتی ہوئی روڈ کے اندر آئیں اور پیچھے سے وہ ایک بندہ آیا. اس نے ان خاتون کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کھینچا اور وہ تھپڑ بھی ان کو مارے. اچھا. تو میں بابو کیا کہتے ہیں میں جناب ڈر گیا کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جب آپ نہتے ہوں بالکل. تو میں نے فوری طور پہ 2 بج کے میں نے موبائل اٹھایا. 2:47 تھے. میں نے فوری طور پہ 15 پہ کال کی اور ود ان 5 منٹس 15 سے رسپونڈ آ گیا. مجھے وہ پولیس کی کالز آنی شروع ہو گئیں کہ سر آپ کدھر ہیں, آپ نے کیا دیکھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ یار ٹول پلازا کراس کریں 1 کلومیٹر آگے جو آن ورڈ سیالکوٹ کی طرف آپ آئیں تو وہاں پہ وائٹ کلر کی گاڑی ہے. وہاں پہ ایک مرد ہے جو عورت کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے. تو فوری طور پہ وہاں پہ پہنچیں ان کی مدد کریں. تو خالد صاحب آپ کے ذہن میں واقعہ اس وقت کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ مرد ان خاتون کے ساتھ نہیں ہے اور یہ کوئی الگ سے ایک شخص ہے جو ان خاتون کے ساتھ دست درازی بھی کر رہا ہے اور ان کی خاتون کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے, یہ پکچر کلیئر ہو گئی تھی آپ کے ذہن میں اس وقت؟ سر جی جس طرح سے وہ کر رہا تھا اس طرح سے وہ مار رہا تھا تو وہ اس وقت تو یہ کنفرم نہیں تھا کہ مجھے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں. جیسے وہ ایکٹ کر رہا تھا, ان کو کھینچ رہا تھا, مارا تھا, اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے, یہ مار کے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ خاتون کے ساتھ ساتھ 2 بچے بھی بتائے جاتے ہیں کہ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ہی تھیں. تو وہ بچے آپ کو کہیں آس پاس اطراف میں نظر آئے اور 2 لوگوں کے وہاں پر موجودگی کی بات کی گئی تھی. 2 افراد آپ کو نظر آئے تھے؟ 2 مرد لوگ حضرات؟ تھے سر. ایک وہ مرد جس نے ان خاتون کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچا اور ایک مرد جو ہے وہ گاڑی کی بیک سائڈ پہ کھڑا تھا. جب میں نے ہائی بیم آن کی ہے تو اس کے اندر جو میں نے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پولیس کو کال کی تو پولیس نے اس کے بعد دوبارہ آپ نے رابطہ کیا پولیس سے, پوچھا کہ آپ نے کتنی دیر میں رسپونڈ کیا, یا پھر جب آپ نے پولیس کو کال کر لی تو اس کال کے بعد آپ وہاں سے نکل گئے تھے ڈرائیو کرتے ہوئے, یا آپ نے رک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ دیکھوں تو ذرا ہو کیا رہا ہے؟ ظاہر ہے آبویسلی آپ کی اپنی سیفٹی بھی بڑی اہم تھی. جی سر میری کیونکہ یہ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے یہ دن کے ٹائم تو ٹھیک ہے, رات کو یہ جس راستے سے گزرتی ہے یہ سنسان بیابان ہے. اچھا. اور میں وہاں سے میں 120 کی سپیڈ پہ میں جا رہا ہوں اور میں نے متعدد کالس پھر مجھے آنی شروع ہوگی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ سر آپ نے کیا دیکھا, کدھر دیکھا. میں ان کو بار بار بتاتا جا رہا ہوں یہاں تک کہ جو ایگزٹ نمبر 5 ہے جو ڈسکا سیالکوٹ کا آتا ہے تو میں وہاں سے ایگزٹ لیا اور میں سیالکوٹ کی طرف گیا. وہاں تک پہنچنے تک مجھے کالس آ رہی کنٹینیوسلی پولیس کی. تو پھر جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں نے یہ نیوز میں دیکھا کہ یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا اور آپ نے گاڑی بھی دیکھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ بدقسمت خاندان تھا جس کے ساتھ یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا. خالد صاحب ظاہر ہے رات کا وقت تھا لیکن کیا آپ شکلیں دیکھنے میں ان لوگوں کی کامیاب رہے, خاتون کی, وہ جو بندہ تھا اس کا حلیہ کیسا تھا, کچھ آئیڈیا آپ لگا سکے؟ اگر وہ شخص آپ کے سامنے آئے تو آپ پہچان پائیں گے اس کو؟ نہیں سر وہ پہچاننا اس لیے مشکل ہوگا کہ میں نے ہائی بیم آن کیے اور وہ خاتون روڈ میں آئی ہیں. وہ خاتون کا ہاتھ ایسے انہوں نے کر کے مجھے روکنے کی کوشش کی. اچھا. جب وہ آئے اور دوسرا وہ بےغیرت درندہ آیا اس نے ان کو پکڑ کے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور ساتھ ان کے ساتھ دست درازی کر رہا تھا. تو خالد صاحب جس ٹائم آپ وہاں سے گزر رہے تھے 2:47 کا آپ نے کہا, اس وقت کیا رات کے, تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی گاڑیاں وہاں سے گزرتی رہتی ہیں متواتر, یا پھر اکا دکا گاڑیاں اس روڈ سے گزرتی ہیں رات کے اس پہر؟ اکا دکا جی, اکا دکا ہیں. جو کارگو ٹرکس ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں کیریج والے ہیں, یہ مزدے ٹرک یہ گزرتے ہیں. ادھر سے سیالکوٹ سائڈ سے بھی کچھ گاڑیاں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں ایک کار ہے جس نے مجھے جناب کراس کیا اور راستے میں میں نے اور 1-2 کار دیکھی کیونکہ میں 120 کی سپیڈ پہ میں کنٹینیوس رہا. اور میں جا کر جب سیالکوٹ پہنچا ہوں تو میرے چھوٹے بھائی کا بھی میرے ساتھ رابطہ تھا یو کے سے. وہ بار بار پوچھ رہا تھا آپ سیف ہیں, آپ پریشان نہیں ہونا, اپنے آواز پہ کنٹرول رکھیں, اس طرح سے ڈرائیو کریں. جب صبح میں نے دیکھا مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز کا کہ یار ادھر اگر اس جگہ پہ ہماری اپنی بہن, ماں, بیٹی ہو تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے.